بچوں کی دینی تربیت مگر کیسے؟ حرف آغاز۔ اولاد اللہ کی طرف سے عظیم نعمت ہوتی ہے۔ اللہ کی اس نعمت کا شکر ان کی بہترین تربیت ہے تاکہ کل یہ خاندان اور معاشرے کے لیے نافع انسان بن سکیں۔ دین اسلام دین کامل ہے جس میں بچوں کی بہترین تربیت کے حوالے سے واضح تعلیمات موجود ہیں۔ بچوں کی دینی تربیت مگر کیسے کے عنوان سے پیدائش سے لے کر جوانی تک والدین کے ذمے تربیت کی جو ذمہ داریاں دین اسلام نے عائد کی ہیں اس کو ترتیب وار جمع کیا گیا ہے۔ اللہ کریم اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ والدین کے لیے چیلنج۔ بچے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون ہوتے ہیں۔ بچوں کی خوشبو والدین کو ہمیشہ نہار رکھتی ہے۔ بچے گھر کا حسن ہوا کرتے ہیں، مگر جو ہی بچوں کا بچپنا ختم ہوتا ہے اور شعور کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو والدین کا امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ بچوں کی تربیت پہلے زمانے میں بھی والدین کے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہوتی تھی، مگر موبائل انٹرنیٹ کے بعد بچوں کی بہترین تربیت والدین کے لیے ایک چیلنج بن گئی ہے۔ فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک آنے سے پہلے والدین کے پاس بھی بچوں کی تربیت کے لیے بہت سارا وقت ہوتا تھا اور بچوں کا سارا دھیان بھی والدین بہن بھائیوں کی طرف ہوتا تھا، مگر اب تو مسئلہ یہ ہے کہ بچوں کے شوق بھی بدل گئے اور والدین کے پاس جو فرصت بچتی تھی اس کا اکثر حصہ موبائل کی نظر ہو جاتا ہے۔ والدین کی اولین ذمہ داری۔ بچوں کی بہترین تربیت والدین کی اولین ذمہ داری ہے۔ اس میں سستی اور کوتاہی کا وہی حکم ہے جو دیگر فرائض اور واجبات کا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اس پر سخت کڑے مزاج کے فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم میں اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہ وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ محسن کائنات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم میں سے ہر شخص حاکم ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ حاکم سے مراد منتظم اور نگران کار اور محافظ ہے۔ آدمی اپنے گھر والوں کا حاکم ہے اور اس سے ان کے بارے میں سوال ہوگا، اور عورت اپنے خاوند کے گھر کی اور بچوں کی حاکم ہے، اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا، اور غلام اپنے مالک کے مال کا نگران ہے، اس سے اس کے متعلق سوال ہوگا۔ غرض یہ کہ تم میں سے ہر ایک شخص حاکم ہے اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعیت کا سوال ہوگا۔ ان ارشادات کی روشنی میں فقہائے کرام فرماتے ہیں، بچوں کی دینی تربیت والدین کے فرائض میں شامل ہے۔ دنیا فانی، آخرت لا فانی۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایک ہے دنیا کی زندگی اور دوسری ہے آخرت کی زندگی۔ جس طرح والدین بچوں کی دنیاوی زندگی کی بہتری کے لیے کوشاں رہتے ہیں، میرا خیال ہے کہ اس سے کہیں زیادہ ان کی اخروی زندگی کے لیے فکر مندی ضروری ہے، کیونکہ آخرت لا فانی ہے اور دنیا فانی، اور جن کی آخرت سنور گئی بلا شبہ ان کی دنیاوی زندگی بھی بہتر ہوگی، کیونکہ دین اسلام دین فطرت ہے۔ بچوں کی دینی تربیت۔ اللہ کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ ہمیں اسلام کی عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارے ذمہ فرض ہے کہ ہم اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ دینی تربیت کا احساس بھی رکھیں اور اس ذمہ داری کو بحسن و خوبی ادا کرنے کے لیے سنجیدہ کوشش بھی کریں۔ اب اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہو کہ ہم اپنے بچوں کی دینی تربیت کیسے کریں، اس کا جواب نہایت آسان ہے اور ہر کسی کے لیے قابل عمل بھی۔ دین اسلام ایک کامل اور مکمل دین ہے، اس میں بچوں کی دینی تربیت کے حوالے سے کامل رہنمائی موجود ہے۔ البتہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ارادہ کریں اور دیگر ضروری کاموں کی طرح بچوں کی دینی تربیت کو ہم اپنی ترجیحات کا حصہ بنائیں۔ دو باتیں۔ تربیت اولاد کے حوالے سے والدین کے لیے دو باتیں سب سے زیادہ ضروری ہیں۔ اگر یہ دو باتیں پہلے سے والدین کے اندر موجود ہیں تو ایسے والدین یقیناً خوش قسمت ہیں، وہ اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ کی نعمتوں سے خوب فائدہ حاصل کریں۔ خدا نخواستہ اگر کسی کے اندر ان دو عادتوں کی کمی ہو تو ان کو چاہیے کہ وہ تکلف کے ساتھ اپنے اندر یہ پیدا کریں اگر واقعی وہ تربیت اولاد کے لیے حساس اور فکر مند ہوں۔ پہلی عادت یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں سے محبت کرنا جانتے ہوں۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ جملہ عجیب ہوگا، مگر حقیقت یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں سے طبعی طور پر محبت یقیناً کرتے ہیں، البتہ اظہار محبت میں کبھی کبھار بہت شرمیلے اور بخیل واقع ہوتے ہیں یا لا علم۔ اس کے لیے اپنے آپ کا سنجیدگی کے ساتھ جائزہ لینا ہوگا۔ والدین بچوں کے سب سے پہلے سرپرست اور مربی ہوتے ہیں۔ اگر والدین بچوں کی توجہ، التفات اور محبت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ بہترین تربیت کی پہلی کڑی ہے۔ محبوب دو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو جملوں میں تربیت اولاد کا مکمل نصاب بیان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں، بچوں سے محبت کرو اور ان کے ساتھ الفت و محبت سے پیش آؤ، کیونکہ جو والدین چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ یا بچی باکمال بنے، معاشرے میں امتیازی مقام حاصل کرے، لوگوں کے لیے مینار نور شخصیت بنے، تو اس کے لیے پہلے ان کا دل فتح کرنا ضروری ہے، تب جا کر ان کے دماغ تک رسائی ممکن ہے۔ وہ دل محبت سے ہی فتح کیا جاتا ہے۔ غصہ، تندی، بے جا سختی سے بچے پر مصنوعی اور وقتی رعب تو جمایا جا سکتا ہے، بہترین تربیت بہرحال نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا جو والدین اپنے بچوں کے ساتھ دوستی اور بے تکلفی کا رشتہ بنانے میں کامیاب ہوں
تو بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ ان کا مستقبل خوشگوار اور پرسکون ہوگا۔ دوسری عادت حوصلہ افزائی اور سراہنا ہے۔ ہر بچے میں بہت ساری صلاحیتیں پوشیدہ ہوتی ہیں، ان صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے حوصلہ افزائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی اچھی کارکردگی پر ان کی بھرپور انداز میں پذیرائی کی جانی چاہیے۔ ان کی یہ تعریف نہ صرف انہیں خوشی دے گی بلکہ والدین کی ہر بات بھی وہ بغور سنیں گے اور بہتر طور پر سوچنے کی صلاحیت ان میں بیدار ہوگی۔ حوصلہ افزائی اور پذیرائی جیسے عمل بچوں کے آگے بڑھنے میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ حوصلہ افزائی سے وہ مزید بہتر کارکردگی انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بچوں کی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں پر حوصلہ افزائی ضرور کرنی چاہیے۔ مثلاً کوئی چھوٹا موٹا تحفہ دیں، ان کی کسی پسندیدہ جگہ پر لے کر جائیں، گل پوشی کی جائے، اس کے لیے اچھے اچھے پیغامات لکھ کر کسی کاپی میں رکھیں۔ کچھ کر ہی نہیں سکتے تو کم از کم کندھے پر شاباشی والی تھپکی ہی دی جائے۔ اس طرح کرنے سے بچوں کو مزید بہتر کرنے کی ترغیب ملے گی اور ان کی صلاحیتیں مزید نکھر کر سامنے آئیں گی۔ یہ دو عادتیں ایسی ہیں جس سے بچوں کی تربیت والدین کے لیے نہایت آسان ہو جاتی ہے اور مؤثر بھی۔ ولادت اولاد کا مرحلہ انتہائی نازک ہوتا ہے۔ درد ذہ والی عورت موت و حیات کی کشمکش میں ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں اس عورت کے علاج و معالجے میں کوئی بھی سستی اور کوتاہی نہ کریں اور ساتھ ساتھ اس عورت کو اور اس کے اہل و عیال کو چاہیے کہ وہ مکمل طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ احادیث مبارکہ میں کرب و تکلیف کی حالت میں کچھ دعائیں منقول ہیں، یہاں پر چند دعائیں بیان کی جاتی ہیں۔ اگر ہم ولادت کی تکلیف کے دوران ان دعاؤں کو پڑھیں گے تو اللہ رب العزت تمام مراحل آسانی اور عافیت کے ساتھ انجام فرمائیں گے۔ پہلی دعا، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ دوسری دعا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ تیسری دعا، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ چوتھی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پانچویں دعا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے گھر والے اس کے علاج و معالجہ کے انتظامات کا خیال رکھتے ہوئے نوافل، صلاۃ و تسبیح اور سورہ یاسین کا اہتمام کریں، اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوگی اور عافیت کے ساتھ ولادت ہوگی۔ اذان۔ ولادت کے بعد بچہ یا بچی کو نہلانے دھلانے کے بعد سب سے پہلا کام دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کروانا سنت ہے۔ حضرت عبید اللہ بن ابی رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے وقت ان کے کان میں اذان دیتے ہوئے دیکھا جس طرح نماز میں اذان دی جاتی ہے۔ بچے کے کان میں اذان دینے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلی آواز جو وہ اپنے کانوں سے سنے وہ رب کی کبریائی اور کلمہ توحید پر مشتمل ہو۔ اس مقصد کے پیش نظر اذان و اقامت پیدائش کے فوراً بعد دی جائے۔ نیز اذان سے شیطان بھاگتا ہے اور حدیث میں ہے کہ شیطان ولادت کے وقت بچے کو ستاتا ہے جس سے بچہ چلاتا ہے۔ پس ولادت کے فوراً بعد بچے کے کان میں اذان دینے میں شیطان کو دور کرنا بھی مقصود ہوتا ہے تاکہ وہ بچے کو پریشان نہ کر سکے۔ تحنیک۔ ولادت کے بعد اگر کوئی صالح عالم کھجور چبا کر بچے کے تالو میں اس طرح لگائے کہ اس کے پیٹ میں اس کا اثر پہنچ جائے، اس عمل کو عربی زبان میں تحنیک کہتے ہیں۔ اگر کھجور نہ ملے تو شہد یا کوئی بھی میٹھی چیز چبانے کے بعد تھوڑی سی بچی کے تالو میں لگائیں، یہ سنت عمل ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو بچے کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور بچے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور منگوائی اور چبا کر بچے کے منہ میں رکھی تو پہلی چیز جو اس کے پیٹ میں داخل ہوئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، میں اس کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام ابراہیم رکھا اور کھجور چبا کر اس کے تالو میں لگائی اور برکت کی دعا فرمائی۔ مشہور محدث حضرت علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تحنیک کرنے والا متقی، صالح اور نیک آدمی ہو، اگر مرد موجود نہ ہو تو نیک صالح عورت سے تحنیک کرا دے۔ تحنیک کروانے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ بچے کے مزاج میں اور اخلاق میں مٹھاس پیدا ہو، چنانچہ تحنیک کرنے اور کروانے والے کو سنت کی نیت کے ساتھ ساتھ یہ نیت بھی کرنی چاہیے۔ عقیقہ۔ بچے یا بچی کی پیدائش کے 7ویں روز بکرا، بکری یا مینڈھا ذبح کرنے کو عقیقہ کہتے ہیں، یہ سنت ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ لڑکی کی طرف سے 1 اور لڑکے کی طرف سے 2 بکرے یا بکریاں ذبح کریں۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے عقیقہ میں دو مینڈھے ذبح کیے۔ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر والدین 2 بکرے ذبح کرنے کی طاقت اور استطاعت نہ رکھتے ہوں تو ایک ہی ذبح کافی ہے۔ عقیقہ اللہ کی نعمت کا شکریہ اور اس پر اظہار خوشی کا ایک طریقہ ہے اور شیاطین کے شر سے محفوظ رکھنے کی تدبیر بھی۔ اگر کسی عذر کی وجہ سے 7ویں دن عقیقہ نہ کر سکے تو 14ویں دن مستحب ہے، اگر 14ویں دن بھی نہ کر سکے تو 21ویں دن بھی کر سکتے ہیں۔ عقیقہ ذبح کرتے وقت زیادہ مناسب یہ ہے کہ یہ الفاظ کہے: بسم اللہ اللہم لک الیک ھذہ عقیقۃ فلان۔ زبان سے کہنا سنت ہے، لیکن اگر کوئی دل میں نیت کرے تب بھی کافی ہے۔ عقیقہ کا گوشت کھانا، کھلانا، رکھنا اور صدقہ کرنا سب جائز ہے۔ نام رکھنا، نام کا مسئلہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ آدمی کی پہچان، اس کے دین و مذہب کا نشان، اس کی شخصیت کا پاسبان اور اس کے والدین کے جذبات کا ترجمان ہوتا ہے۔ اسی لیے شریعت نے باپ ہی کو نام رکھنے کا حکم دیا، لہٰذا باپ کو چاہیے کہ وہ سنجیدگی کے ساتھ نام کے مسئلے کی اہمیت کو سمجھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: تم قیامت کے دن اپنے نام اور اپنے باپ کے نام سے پکارے جاؤ گے، لہٰذا اچھے نام رکھو۔ نام کے حوالے سے تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں 3 باتوں کا خیال رکھنے کی ترغیب دیتی ہے۔ پہلا یہ کہ نام اچھا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھے نام سے محبت رکھتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ نام بامعنی ہو، کیونکہ نام کا اثر ہوتا ہے۔ اگر اچھا معنی ہوگا تو مثبت اثرات ظاہر ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ خراب نام بدل دیا کرتے تھے۔ تیسری بات یہ کہ اتنا طویل نہ ہو کہ لوگ بگاڑنے پر مجبور ہوں۔ اس حوالے سے زیادہ مناسب یہی ہے کہ ہم بچوں کے نام رکھتے وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اولیاء کرام اور مشائخ اعظام کے نام پیش نظر رکھیں، اور اس طرح بچی کے لیے ازواج مطہرات اور صحابیات کے نام مد نظر رکھیں جو بامعنی ہونے کے ساتھ ساتھ بابرکت بھی بہت ہوتے ہیں۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ حقوق اولاد اور تربیت اولاد کے حوالے سے یہ پہلی سیڑھی ہے۔ اگر والدین اس میں اپنی من مانی کے بجائے دین اسلام کی تعلیمات کی پیروی کریں گے تو اللہ رب العزت بہترین تربیت کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائیں گے۔ بچوں کو سب سے پہلے کیا سکھائیں؟ بچہ جب بولنا شروع کرے تو بحیثیت مسلمان والدین کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اس کی زبان سے لفظ اللہ نکلے۔ یہ محسن حقیقی کا حق ہے جس کے احسانات میں سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ڈھکے ہوئے ہیں۔ یہ ان کی نعمتوں کا شکر بھی ہے اور والدین کے لیے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بھی۔ کلمہ طیبہ، اس کے بعد جب بچہ روانی کے ساتھ بولنا شروع کرے تو کلمہ طیبہ سکھانا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سب سے پہلا بول اپنے بچوں کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا طرز عمل تھا، جب بچہ صاف بولنا شروع کرتا تھا تو 7 مرتبہ پورا کلمہ طیبہ سکھاتے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنا بچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا کلمہ اس طرح سکھاتی تھی، اپنے بچے سے فرماتی: کہو لا الہ الا اللہ، کہو اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کلمہ طیبہ کے بعد کلمہ شہادت سکھانا چاہیے۔ کلمہ شہادت: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کلمہ شہادت کے بعد ایمان مجمل سکھانی چاہیے۔ ایمان مجمل: آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ ترجمہ: میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور اپنی صفات کے ساتھ ہے، اور میں اس کے تمام احکام قبول کیے، زبان سے اقرار کرتے ہوئے اور دل سے تصدیق کرتے ہوئے۔ ایمان مفصل: آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ترجمہ: میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر پر کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر۔ ایمان مجمل اور ایمان مفصل کے بعد زیادہ بہتر یہی ہے کہ 6 کلمے سکھائے جائیں۔ ایک ضروری بات، یہاں ایک ضروری بات یہ عرض کرنی ہے کہ بعض بچوں کی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ انہیں محلے کی مسجد میں یہ چیزیں سکھانے کی سہولت میسر ہوتی ہے، یا اسکول میں اس پر توجہ دی جاتی ہے، یا والدین نے بچوں کو دینی تعلیمات سکھانے کے لیے ٹیوشن کا انتظام کر رکھا ہوتا ہے۔ یہ تینوں باتیں خوشائند ضرور ہیں مگر کافی نہیں، بلکہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس سے والدین اپنی دینی تربیت سے بری ذمہ نہیں ہو جاتے، بلکہ والدین کے ذمہ لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچے کی نگرانی بہرحال رکھیں۔ بچوں کے ساتھ ہر روز نہ صحیح تو دوسرے روز ضرور مذاکرہ کیا کریں، جو سیکھا ہے وہ ان سے سنیں، شاباشی دیں،
حوصلہ افزائی کے 2 بول ضرور بولیں، ان کو تھپکی دیں، ان کو سراہیں۔ زیادہ مناسب یہی ہے کہ کسی ڈائری میں روزانہ کی بنیاد پر ان کی کارکردگی لکھی جائے۔ تربیت کا سنہرا وقت۔ والدین کو ہرگز نہیں بھولنا چاہیے کہ چھوٹے بچوں کا ذہن صاف، شفاف اور خالی ہوتا ہے۔ اس میں جو چیز بھی نقش کر دی جائے وہ پتھر پر لکیر جیسی مضبوط اور پائیدار ہوتی ہے۔ اگر بچوں کو گھر میں اچھی تربیت اور معاشرے میں اچھے ساتھی میسر آ جائیں تو وہ یقیناً معاشرے میں حقیقی مسلمان بن کر ابھرے گا۔ ماہرین نفسیات کے مطابق بچوں میں اولاد کی تربیت جوانی کے بالمقابل بہت آسان ہوتی ہے۔ جس طرح زمین سے اگنے والے نرم و نازک پودوں کو بسہولت کہیں بھی موڑا جا سکتا ہے، اس طرح بچوں کے خیالات و افکار اور طرز زندگی کو جس رخ پر چاہے بآسانی لایا جا سکتا ہے، اور ان کی عقل جب پختہ ہو جائے تو اس میں تبدیلی ناممکن نہ صحیح مشکل ضرور ہوتی ہے۔ اس لیے ابتدا میں بچوں کی نگرانی اور صحیح تربیت والدین اور سرپرستوں کی ذمہ داری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت۔ توحید کی تعلیم کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت سکھانا والدین کی تربیت میں شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھائیں: اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اہل بیت یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی محبت، اور قرآن عظیم الشان کی تلاوت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا نام، آپ کی پیدائش، ہجرت کے مقام کا نام اور سیرت کے واقعات بچوں کو پڑھائیں اور سکھانے کا اہتمام کیا جائے۔ قرآن عظیم الشان کی تعلیم۔ ایک مسلمان بچے اور بچی کو توحید و سیرت کے بعد سب سے پہلے قرآن سکھایا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، اور دوسری حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، تم میں سے سب سے افضل وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ قرآن عظیم الشان دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضامن کتاب ہے، اس لیے زیادہ بہتر تو یہی ہے کہ بچپن سے والدین بچوں کے لیے قرآن عظیم الشان یاد کرانے کا انتظام کریں۔ یہ والدین کے لیے ذریعہ نجات اور سبب شفاعت ہوگا۔ اگر کسی طور یہ ممکن نہ ہو تو والدین کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم قرآن عظیم الشان کی آخری 10 صورتیں اور مشہور چند صورتیں جیسا کہ سورۃ یاسین، سورۃ الملک، سورۃ الرحمن، سورۃ واقعہ اور سورہ کہف یاد کرانے کا اہتمام کریں۔ یہ بچے کو والدین کی طرف سے بہترین تحفہ ہوگا۔ نماز کی تعلیم و ترغیب۔ تربیت اولاد کے حوالے سے والدین کی سب سے بنیادی ذمہ داریوں میں سے ایک نماز کی تعلیم و ترغیب ہے۔ نماز دین اسلام کا اہم رکن ہے۔ اللہ کے محبوب ترین عمل نماز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک بتایا ہے۔ نماز دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کی ضامن ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال ہوگا۔ تعلیمات اسلام کے مطابق بچہ یا بچی جب 7 سال کے ہو جائیں تو نماز سیکھنے اور نماز پڑھنے کی تعلیم شروع کرنی چاہیے، اور 10 سال کی عمر میں تو رحمت عالم محبوب دو جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کرنے کی اجازت بھی دی ہے۔ لہذا والدین کو چاہیے کہ اس اہم ذمہ داری کو بحسن و خوبی ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کے ساتھ ساتھ پوری محنت کرنی چاہیے۔ یہاں اس بات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ بچے کو طریقۂ نماز اور الفاظ نماز خوب سکھائیں، کیونکہ بچپن میں الفاظ نماز کا سیکھنا آسان ہوتا ہے۔ اگر بچپن میں نماز صحیح طریقے سے نہیں سیکھ سکا تو پوری زندگی یہ کمی برقرار رہنے کا قوی امکان ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ نماز کا پڑھنا بھی فرض ہے، اور نماز میں جو فرائض، شرائط اور واجبات ہیں ان سب کی رعایت کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کے لیے آسان بنا دے۔ مسنون دعائیں۔ والدین کا اپنے بچوں کو ایک بہترین تحفہ مسنون دعاؤں کا یاد کرانا بھی ہے۔ مسنون دعاؤں کی وجہ سے بچے کی زندگی میں برکت آتی ہے، اور مسنون دعاؤں کی وجہ سے اللہ رب العزت بہت سارے مسائل، مصائب، مشکلات اور آفات سے بچاتے ہیں۔ حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مسنون دعاؤں میں اسلام کی بڑی اہم تعلیمات ہیں۔ ان کے پڑھنے اور سمجھنے سے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا بار بار اقرار ہوتا ہے، اور دل و زبان پر بار بار یہ بات آتی ہے کہ اللہ ہی نے پیدا فرمایا ہے، اسی نے زندہ رکھا، اسی نے سلایا، اسی نے سوتے سوتے سے جگایا، اسی نے کھلایا اور اسی نے پلایا، اسی نے پہنایا، اسی کے حکم سے صبح ہوتی ہے، اسی کے حکم سے شام ہوتی ہے، سفر اور حضر میں وہی محافظ ہے، دشمنوں کے شر سے وہی بچاتا ہے، شیطان سے وہی محفوظ رکھتا ہے، ہر دکھ کو دور کرنے والا وہی ہے، بارش اسی کے حکم سے آتی ہے، ہوائیں اسی کے حکم سے چلتی ہیں، ہر خیر کا سوال اسی سے کرنا چاہیے، ہر شر سے محفوظ رہنے کے لیے اسی کو پکارنا چاہیے، ہر مصیبت میں اسی کو
پکارو، ہر مجلس، ہر موقع اور ہر مقام میں اسی کو یاد کرو، اور نعمت کے حاصل ہونے پر اور ہر دکھ تکلیف کے چلے جانے پر اسی کا شکر ادا کرو۔ چنانچہ جو دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں وہ بچے کو سکھا کر ان کے معمولات زندگی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بلا شبہ یہ بچے کے ساتھ والدین کا بہت بڑا احسان ہوگا اور والدین کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہوگا۔ آداب زندگی۔ کھانا پینا، سونا جاگنا ہر انسان کی روزمرہ ضرورتیں ہیں۔ والدین اگر بچوں کو ان سب کے آداب سکھائیں تو بچہ ایک مہذب، باشعور، باکردار اور بااخلاق زندگی گزارے گا۔ ایسے لوگ معاشرے میں نمایاں کردار ہوا کرتے ہیں۔ اگر بچپن میں والدین چند ہفتہ آداب زندگی سکھانے کی کوشش کریں تو بلا شبہ پوری زندگی اچھے ثمرات اور اثرات سے وہ خود بھی اور بچے سے وابستہ لوگ لطف اندوز اور مستفید ہوں گے۔ لباس کے آداب و احکام۔ والدین کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ بچپن سے ہی بچوں کو حیا کی تعلیم دیں۔ کپڑے حیا یا بے حیائی کا بڑا ثبوت ہوتے ہیں، اس لیے بچپن ہی سے بچوں کو ایسا کپڑا نہ پہنائے جس سے بے حیائی کا اظہار ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے اور کہتے ہیں کہ ابھی تو بچی ہے، چھوٹی ہے، مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ بچی جیسے لباس کی عادی ہوتی ہے وہی پہننے کی ضد کرتی ہے، لہٰذا بچپن سے بچوں اور بچیوں کو شرعی لباس پہنائیں۔ اب ذہنوں میں یہ سوال ضرور ابھرے گا کہ شرعی لباس کیا ہے؟ شرعی لباس کے حوالے سے شریعت نے کچھ حدود و قیود بیان کی ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے: لباس اتنا چھوٹا، باریک یا چست نہ ہو کہ جسم کے جن اعضاء کا چھپانا واجب ہے وہ یا ان کی ساخت ظاہر ہو جائے۔ لباس میں مرد عورتوں کی یا عورتیں مرد کی مشابہت اختیار نہ کریں۔ کفار و فساق کی نقالی اور مشابہت نہ ہو۔ مرد شلوار، پائجامہ یا تہبند وغیرہ اتنا نیچے نہ پہنے کہ ٹخنے یا ٹخنوں کا کچھ حصہ چھپ جائے، اور نہ ہی خواتین شلوار وغیرہ اتنی اونچی پہنیں کہ ان کے ٹخنے ظاہر ہو جائیں۔ مرد کے لیے خالص ریشم پہننا حرام ہے۔ لباس صاف ستھرا ہو، نیز مردوں کے لیے سفید رنگ پسندیدہ ہے۔ بڑوں کی عزت۔ والدین کو چاہیے کہ بچوں کو بڑوں کی عزت و احترام سکھائیں۔ یہ والدین کی طرف سے بچوں کو انتہائی قیمتی تحفہ ہوگا، کیونکہ بڑوں کی عزت و تکریم ایمان کی علامت ہے۔ سرور کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کا حق کے بزرگی نہیں پہچانتا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں بڑوں کا احترام خیر و برکت کا ذریعہ بھی بتلایا گیا ہے، اور یہ بھی ارشاد مبارکہ ہے، جو جوان کسی بوڑھے بزرگ کا اس کے بڑھاپے کی وجہ سے ادب و احترام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس جوان کے بوڑھے ہونے کے وقت ایسے بندے مقرر کر دے گا جو اس وقت اس کا ادب و احترام کریں گے۔ اس کے علاوہ بڑوں کا احترام بہترین معاشرے کی بنیاد بھی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ بچے کے والدین ترغیب کے ساتھ ساتھ عمل کے ذریعے بھی سکھائیں، یعنی والدین خود بھی بڑوں کے ساتھ عزت و تکریم سے پیش آئیں، کیونکہ بچے وہی کرتے ہیں جو بڑے کرتے ہیں۔ اس حوالے سے والدین بچوں کو ترغیب دلائیں کہ بڑوں بزرگوں کے آنے پر چھوٹوں کا احتراماً کھڑے ہونا اچھی عادت ہے، اور بڑوں کو مخاطب کرتے وقت لفظ آپ استعمال کیجئے، لفظ تم سے نہیں۔ گھر سے نکلتے وقت بڑوں کی دعائیں لے کر نکلنا چاہیے، اور گھر میں آتے وقت بڑوں کو سلام کر کے کچھ وقت ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتوں کی اگر والدین بچپن سے ترغیب دیں گے تو رفتہ رفتہ ان کی طبیعت کا حصہ بن جائے گا، اور پوری زندگی بچہ خود بھی اور جن لوگوں کے ساتھ ان کا واسطہ پڑتا ہے وہ بھی بچے کے والدین کو دعائیں دیں گے، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ پاک بھی راضی ہوں گے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جماعت میں بھی ان کا شمار ہوگا۔ ملاقات کے آداب۔ بچہ جب ایام شعور میں داخل ہونے لگتا ہے تو ان کو روزمرہ اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ یا بڑوں کے ساتھ ملنے کا اتفاق ہوتا ہے، تو اس حوالے سے ضروری ہے کہ بچے کو ملاقات کے آداب سکھائے جائیں تاکہ آپ کا بچہ مہذب اور بااخلاق بچے کے طور پر یاد کیا جائے، جو بہترین معاشرے کے وجود اور فروغ میں کلیدی حصہ ہے۔ اس حوالے سے دین اسلام کی تعلیمات سے بچوں کو درج ذیل باتیں یاد کروانی چاہیے۔ ملاقات کے وقت سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا چاہیے۔ سلام کرتے اور سلام کا جواب دیتے ہوئے مسکرانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب سنت ہے۔ سلام کرنے سے آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ سلام جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ سلام کرنا حسن تعامل کی علامت ہے، اس سے لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے کا حق ادا ہوتا ہے۔ سلام کرنے سے تواضع پسندی عیاں ہوتی ہے۔ سلام گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ سلام کے ساتھ مصافحہ کرنا بھی سنت ہے،
اور حدیث شریف میں مصافحہ کو سلام کی تکمیل قرار دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہو جاتا ہے کہ ان کی دعاؤں کو سنے اور دونوں ہاتھوں کے الگ ہونے سے پہلے ان کی مغفرت فرما دے۔ مصافحہ دونوں ہاتھوں سے کرنا سنت اور افضل ہے۔ پہلے سلام اور پھر مصافحہ کرنا چاہیے، کیونکہ سلام کے بغیر صرف مصافحہ خلاف سنت ہے۔ اگر کوئی کسی کام میں مشغول ہو تو صرف سلام ہی کافی ہے۔ مصافحہ کرتے وقت دوسروں کی راحت رسانی کا خیال ضرور رکھنا چاہیے۔ گفتگو کے آداب۔ والدین کی ذمہ داریوں میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ بچپن سے اپنے بچوں کو گفتگو کے آداب سکھائیں۔ گفتگو اپنی بات کہنے اور دوسروں کی بات سننے کو کہتے ہیں۔ اگر والدین ابتدا ہی سے آداب گفتگو سکھائیں تو بچہ عزت و احترام کے ساتھ کامیابی کی زندگی گزار سکتا ہے۔ ذیل میں کچھ آداب ذکر کیے جاتے ہیں جن کی تعلیم و ترغیب اولاد کے لیے نہایت فائدے کا سبب ہوگی۔ ہمیشہ سچ بولیے۔ سچ بولنے میں کبھی جھجک نہ محسوس کیجیے، چاہے کیسا ہی عظیم نقصان ہو۔ ضرورت کے وقت بات کیجیے۔ جب بھی بات کیجیے کام کی بات کیجیے۔ ہر وقت بولنا اور بے ضرورت باتیں کرنا وقار اور سنجیدگی کے خلاف ہے اور اللہ کے یہاں ہر بات کا جواب دینا ہے۔ آدمی جو بھی بات منہ سے نکالتا ہے اللہ کا فرشتہ اسے فوراً نوٹ کر لیتا ہے۔ جب بات کیجیے نرمی کے ساتھ کیجیے، مسکراتے ہوئے میٹھے لہجے میں کیجیے۔ ہمیشہ درمیانی آواز میں بولیے، نہ اتنا آہستہ بولیے کہ مخاطب سن ہی نہ سکے اور نہ اتنا چیخ کر بولیے کہ مخاطب پر رعب جمانے کا خطرہ ہونے لگے۔ کبھی کسی بری بات سے زبان گندی نہ کیجیے، غیبت والی بات نہ کریں، دوسرے کی برائی نہ کیجیے، چغلی نہ کھائیے، شکایتیں نہ کیجیے، دوسروں کی نقلیں نہ اتاریے، جھوٹا وعدہ نہ کیجیے، کسی کی ہنسی نہ اڑائیے، فکرے نہ کسیے، کسی پر طنز نہ کیجیے، کسی کو ذلت کے نام سے نہ پکاریے، بات بات پر قسم نہ کھائیے۔ جاہل باتوں میں الجھانا چاہیں تو مناسب انداز سے سلام کر کے وہاں سے رخصت ہو جائیے۔ فضول باتیں کرنے والے اور بکواس میں مبتلا رہنے والے لوگ امت کے بدترین لوگ ہیں۔ ہمیشہ مختصر اور مقصد کی بات کیجیے۔ بلا وجہ گفتگو کو طول دینا نامناسب ہے۔ دو آدمی بات کر رہے ہوں تو اجازت لیے بغیر دخل نہ دیجیے اور نہ کبھی کسی کی بات کاٹ کر بولنے کی کوشش کیجیے۔ بولنا ضروری ہی ہو تو اجازت لے کر بولیے۔ ٹھہر کر سلیقے اور وقار کے ساتھ گفتگو کیجیے۔ جلدی اور تیزی نہ کیجیے۔ نہ ہر وقت ہنسی مذاق کیجیے، اس سے آدمی کی وقت جاتی رہتی ہے۔ کوئی کچھ پوچھے تو پہلے غور سے اس کا سوال سن لیجیے اور خوب سوچ کر جواب دیجیے۔ بغیر سوچے سمجھے الٹ جواب دینا بڑی نادانی ہے، اور اگر کوئی دوسرے سے سوال کر رہا ہو تو خود بڑھ کر جواب نہ دیجیے۔ کوئی کچھ بتا رہا ہو تو پہلے ہی نہ کہیے کہ ہمیں معلوم ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے بتانے سے کوئی نئی بات سمجھ میں آ جائے یا کسی خاص بات کا دل پر کوئی خاص اثر ہو جائے۔ اس لیے بات کے ساتھ ساتھ بات کرنے والے کا اخلاص اور نیکی بھی اثر کرتی ہے۔ جس سے بھی بات کریں اس کی عمر، مرتبے اور اس سے اپنے تعلق کا لحاظ رکھتے ہوئے بات کیجیے۔ ماں، باپ، استاد اور دوسرے بڑوں اور دوستوں کی طرح گفتگو نہ کیجیے۔ اسی طرح چھوٹوں سے گفتگو کریں تو اپنے مرتبے کا لحاظ رکھتے ہوئے شفقت اور بڑے پن کی گفتگو کیجیے۔ دوسروں کی زیادہ سنیے، خود کم سے کم بات کیجیے، اور جو بات کیجیے اور جو بات راز کی ہو وہ کسی سے بھی بیان نہ کیجیے۔ اپنا راز دوسروں کو بتا کر اس سے حفاظت کی امید رکھنا سراسر نادانی ہے۔ سونے کے آداب۔ سوتے وقت باوضو ہو کر سونا سنت ہے۔ عشاء سے پہلے سونا اور عشاء کے بعد باتیں کرنا مکروہ ہے، مگر علم کے سیکھنے، گھر والوں اور مہمان سے عشاء کے بعد بھی بات کرنا درست ہے۔ سوتے وقت بسم اللہ پڑھ کر بستر کو 3 بار جھاڑنا سنت ہے۔ سونے سے پہلے یہ دعا پڑھنا سنت ہے، اللہم بسمک اموت و احیا۔ آیت الکرسی پڑھ کر سونا سنت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ جب تو اپنے بستر پر آئے تو آیت الکرسی پڑھ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ ہمیشہ تیرے ساتھ رہے گا اور صبح تک شیطان تیرے قریب نہیں پھٹکے گا۔ آدمی جب بستر پر آئے تو دونوں ہاتھوں کو جوڑ لے اور سورۃ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ لے، تو دونوں ہاتھوں میں پھونکے اور اپنے جسم پر جہاں تک ہو سکے انہیں پھیر لے، اور ہاتھوں کو پھیرنے کی ابتدا سر، چہرے اور جسم کے اگلے حصے سے کرے۔ یہ عمل 3 بار کرنا سنت ہے۔ سوتے وقت 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھنا سنت ہے۔ سونے کے لیے لیٹنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ دائیں کروٹ پر دایاں ہاتھ رخسار کے نیچے رکھ کر قبلہ کی طرف منہ کر کے سوئے۔ اگر مکمل وقت اسی کیفیت سے سونا مشکل ہو تو کم از کم سونے کے لیے لیٹتے وقت اس حیت پر لیٹ جائے۔ بصورت دیگر سیدھا لیٹنے میں بھی حرج نہیں ہے، البتہ پیٹ کے بل الٹا لیٹ کر سونا ناپسندیدہ اور ممنوع ہے۔
ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو پیٹ کے بل الٹا لیٹے دیکھا تو فرمایا ایسے پیٹ کے بل الٹا لیٹنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ جاگنے کے آداب۔ نیند سے بیدار ہونے کے بعد یہ دعا پڑھنا سنت ہے۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ نیند سے بیدار ہونے کے بعد اپنی آنکھوں کو ملنا سنت ہے۔ نیند سے بیدار ہونے کے بعد فوراً اٹھ کر جانے کے بجائے تھوڑی دیر بیٹھ جانا زیادہ مناسب ہے تاکہ ذہن بیدار اور جسم نارمل ہو جائے۔ نیند سے بیداری کے بعد جوتوں کو پاؤں میں ڈالنے سے پہلے جھاڑ لینا سنت ہے تاکہ اس کے اندر کوئی موذی کیڑا اور جانور نہ ہو۔ نیند سے بیدار ہونے کے بعد مسواک کرنا سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سرہانے مسواک رکھتے تھے جو نیند سے بیداری کے بعد کیا کرتے تھے۔ کھانے کے آداب۔ کھانے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھونا سنت ہے۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھنا چاہیے۔ اس کا آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ کھانے سے پہلے دعا پڑھنے کی ذمہ داری بچے کو سونپی جائے کہ جب بھی دسترخوان ہوگا بلند آواز کے ساتھ بسم اللہ پڑھنا آپ کی ذمہ داری ہوگی۔ اگر چند ہفتوں تک یہی معمول جاری رہے تو یقینی طور پر بچے کی مستقل عادت بن جائے گی۔ دائیں ہاتھ سے کھانا سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی بائیں ہاتھ سے کھانا نہ کھائے اس لیے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے۔ اگر دائیں ہاتھ سے کھانے میں کوئی عذر ہو تو بائیں ہاتھ سے کھانا ضرورت کے وقت جائز ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں میں پھونک نہیں مارنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں سانس لینے یا اس میں پھونک مارنے سے منع فرمایا ہے۔ اپنے سامنے موجود کھانے میں سے کھانا دوسروں کے سامنے سے ہاتھ بڑھا کر کسی چیز کو نہیں اٹھانا چاہیے اور نہ ہی کھانے کے درمیان سے کھائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا اے لڑکے اللہ کا نام لے کر اپنے دائیں ہاتھ سے کھا اور جو تمہارے سامنے ہے اس میں سے کھا۔ کھانا اگر پسند نہ ہو تو خاموشی سے اٹھ جانا چاہیے۔ کھانے میں عیب نکالنا خلاف سنت ہے۔ کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین پڑھنا مسنون ہے۔ ان دعاؤں میں اللہ کی حمد و ثنا کی جاتی ہے جس سے اللہ خوش ہوتے ہیں اور اپنے بندوں کو بہتر رزق عطا فرماتے ہیں۔ پانی پینے کے آداب۔ پانی پیتے وقت شروع میں بسم اللہ پڑھنا اور پانی پی لینے کے بعد الحمدللہ کہنا سنت ہے۔ پانی دائیں ہاتھ سے پینا سنت ہے اس لیے بلا ضرورت بائیں ہاتھ سے نہیں پینا چاہیے۔ پانی سکون اور اطمینان سے پینا چاہیے۔ ایک ہی سانس میں سارا پانی گھٹا گھٹ پی جانا بہتر نہیں۔ پانی دو سانس یا 3 سے زائد سانس میں پینا بھی درست ہے، البتہ 3 سانس میں پینا سنت اور افضل ہے۔ اسی طرح اگر 1 سے زائد گلاس پینا ہو تو اس میں بھی ہر گلاس کو 3 سانس میں پینا زیادہ مناسب ہے۔ پانی پینے کے دوران جب سانس لینے کی نوبت آئے تو برتن کو منہ سے الگ کر کے سانس لے، برتن میں سانس نہ لے۔ کسی عذر کی وجہ سے کھڑے ہو کر پانی پینا تو بالکل جائز ہے، البتہ عذر نہ ہو تو کھڑے ہو کر پینا جائز تو ہے لیکن اچھا نہیں، بلکہ سنت یہی ہے کہ بیٹھ کر پانی پیے۔ جس برتن کا کوئی کنارہ ٹوٹا ہوا ہو اس میں پانی پینے کی نوبت آئے تو اس ٹوٹی ہوئی جگہ سے پانی نہ پیے۔ پانی پیتے وقت پانی کو دیکھ لینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں کوئی ایسی چیز منہ میں چلی جائے جو نقصان دینے والی ہو۔ محفل میں موجود افراد کو پانی پلانا ہو تو دائیں جانب سے شروع کرنا چاہیے اور بہتر یہ ہے کہ پلانے والا سب سے آخر میں پیے۔ یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ تربیت کے معاملے میں والدین کے ذمہ ممکن حد تک کوشش اور محنت ہے، باقی نتائج کے وہ ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ البتہ والدین کی محنتیں اور کاوشیں ثمربار ثابت ہونے کے لیے قرآن عظیم الشان اور احادیث مبارکہ میں جس چیز کی تاکید بار بار کی گئی ہے وہ خود والدین کی فرما برداری ہے۔ لہذا والدین کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ تربیت اولاد کے ساتھ ساتھ خود بھی اپنے والدین کا ممکن حد تک عزت و احترام کریں، ان کی خدمت میں پیش رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، جس کا صلہ یقینی طور پر دنیا اور آخرت میں ضرور ملے گا۔